علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب 6 مہینے کے اندر اندر ڈھیر ہو گئے ہیں۔ بڑی تحریک اٹھائی تھی، تحریک کو نام دیا تھا حقیقی آزادی کا، اور اب وہ تحریک ایک خط کی تحقیقات کی شرط پر واپس لینے کی پیشکش کر دی عمران خان صاحب نے، اور قومی اسمبلی سے 123 استعفے واپس لے کر 1 منٹ میں واپس آنے کا عمران خان صاحب نے اشارہ دے دیا ہے، اشارہ کہہ دیا ہے، سر عام اعلان کر دیا ہے۔ اور اعلان بھی انہوں نے پارٹی کے لیڈرشپ کے درمیان، پارٹی کے اجلاس کے درمیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں کیا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ پیغام بھیجا ہے بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے حکومت کو کہ جی میں سیاسی قبیلے میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب جس قلعے کی زور پر اچھل رہے تھے، سندھی میں کہتے ہیں جے قلعے جے زور تے کنے پیو وہ قلعو کمزور تھی ہوا، یعنی جس قلعے کے زور پر عمران خان صاحب جو ہے اچھل کود کر رہے تھے، پھدک رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہا۔ لہٰذا خان صاحب نے زور آزمائی کر کے دیکھ لی، اور آخر میں پھر ان کو وہیں آنا پڑ رہا ہے جہاں پر لعنت بھیج کر عمران خان صاحب گئے تھے۔ جن کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور مذاکرات انتخابات کے لیے نہیں، فوری انتخابات کے لیے نہیں، جس کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے پہلے کچھ دن پہلے تک، 1-2 روز پہلے تک، کہ جی میں ایک شرط پر صرف مذاکرات کروں گا، پہلے انتخابات کی تاریخ دو اور اس کے بعد میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، ورنہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیور بدل رہے تھے، اور یہ تیور بدلے عمران خان صاحب کے ایک اس ملاقات کے بعد جس ملاقات پر آخری امید تھی عمران خان صاحب کی، آخری آس تھی، اور آخری کارڈ اس کے لیے بھی عمران خان صاحب نے کھیلا تھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کارڈ۔ ان کو لگا کہ یہ ایکسٹینشن کی بات ہوگی، ایکسٹینشن کی بات کروں گا، پھر حکومت اور آرمی چیف میں معاملات خراب ہو جائیں گے، اور پھر جب معاملات خراب ہو جائیں گے تو پھر مجھے اندر سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، اور میں اسی طرح 2018 میں جس طرح آیا تھا اسی طرح اقتدار پر آ جاؤں گا۔ لیکن وہ غلط فہمی بھی عمران خان صاحب کی دور کر دی گئی، اور فائنلی آج عمران خان صاحب نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ جی میں قومی اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہوں، دوسری یہ کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور تیسری یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے خراب ہوئے۔ عمران خان صاحب کو میں نے کئی بار کہا ہے کہ غجنی فلم کے عامر خان، میموری ان کی لاس ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ابصار عالم کو گولی لگی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے مجھے تو نہیں پتا ابصار عالم کو کوئی گولی لگی تھی، مجھے تو اس واقعے کا بالکل نہیں پتا۔ چھوڑ دیتے، جب وزیر اعظم بنے تھے تو خود اعتراف کیا تھا کہ جی مجھے تو میری بیگم نے بتایا تھا کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ڈالر کی قیمت کا پوچھا صحافیوں نے تو کہتے ہیں جی مجھے تو ڈالر کی قیمت کا پتہ ٹی وی سے چلتا، کہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ اسی طرح اور کئی معاملات تھے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں جب سوال کیا جاتا ہے تو بالکل بھولے سے بن کے نا یادداشت نہیں، ایسا ہوا تھا کیا؟ اچھا، اب میں نے ایک بار کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب آپ نے 4.25 سال پاکستان پر حکومت کی تھی، تو وہ کہیں گے میں کبھی وزیر اعظم رہا ہوں کیا؟ میری کب حکومت تھی؟ یہ بھی پوچھیں گے عمران خان صاحب، اس طرح بھی کریں گے، کر رہے ہیں ذرا دوسرے طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ کہ جی دیکھیں میرے پاس حکومت تھی، میرے پاس اختیار نہیں تھا، میں فیصلے اپنے نہیں کر پاتا تھا، میں نواز شریف کو جیل میں رکھنا چاہ رہا تھا، میں نہیں رکھ سکا، میں آصف زرداری اور نواز شریف کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانا چاہ رہا تھا، میں نہیں لا سکا۔ وہ کہتے تھے نا جی، میں اگر کہتا تھا نیب کو کہ جی وہ احتساب کریں، تگڑا احتساب کریں، تو نیب کو ادھر فوج کہہ دیتی تھی، آرمی چیف راحیل شریف صاحب کے نام اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کہ جی وہ ان کو منع کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ طاقتوروں کو کرپشن بری نہیں لگتی۔ کہتے ہیں مجھے تو پتہ چلا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو کرپشن بری لگتی ہوگی، لیکن طاقتوروں کو کرپشن بری نہیں لگتی، یہ مجھے پتہ چلا۔ تو خان صاحب کہتے تھے جی میرا اختیار نہیں تھا نیب کے اوپر۔ اس سے پہلے جب حکومت میں تھے، جب تک وہ جو تعلقات ٹھیک تھے آرمی چیف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس وقت تک عمران خان صاحب کا انداز بیان جو ہوتا تھا، باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی میں جا کر ان کے ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا۔ تو خیر، اب کہانی یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ خود
وہ جو میں نے جہاں سے آغاز کیا نا کہ عمران خان صاحب، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ آف فوج کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہوا ہے عمران خان صاحب کے اعتراف سے، ان کی زبان سے. آج خان صاحب اسلام آباد میں بنی گالہ میں انہوں نے جو رپورٹر ہیں جو معیشت کو رپورٹ کرتے ہیں، کامرس رپورٹر یا اکانومی کے رپورٹر بیٹ کے، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جو سب سے اہم بات کی ہے وہ جو چند دنوں سے اشارے مل رہے تھے قومی اسمبلی میں واپسی کی. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو امریکی سائفر کا انکشاف کیا تھا، جلسے میں لہرایا تھا، اور وہ سائفر کی کہانی اگر اس کی تحقیقات ہوں اور گواہ سامنے لائے جائیں تو وہ بھی ایک جو ہے اپنا قومی سیکریٹ جو ہے وہ اوپن کرنے کا الزام میں بھی عمران خان پر مقدمہ بن سکتا ہے، کیونکہ 27 کو عمران خان صاحب نے جلسے میں سائفر لہرایا تھا، 28 کو کچھ صحافیوں کو بنی گالہ میں بلا کر سائفر دکھایا تھا، اور 9 اپریل کو یعنی 28 مئی کو اور 9 اپریل کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اس پر ووٹنگ ہونے جا رہی تھی، تو ووٹنگ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلا کر اجازت لی تھی کہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا جائے سائفر کو. اس سے ڈی کلاسیفائڈ کرنے سے پہلے وہ جو قومی راز تھا عمران خان صاحب نے اپنے من پسند صحافیوں کو پڑھا دیا تھا، دکھا دیا تھا کہ یہ سائفر ہے، حالانکہ اس سائفر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو خیر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس بنیاد پر جو مارچ میں تحریک شروع کی تھی، یعنی ابھی حکومت میں تھے، حکومت جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے تحریک شروع کر دی تھی. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 6 مہینے، ستمبر، 6 مہینے میں خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا جلسہ 1 لاکھ کا ہو، ان کے لانگ مارچ میں 1 لاکھ لوگ شامل ہو یا 10 لاکھ لوگ شامل ہو، لیکن وہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر سیاسی قیادت ان کے ساتھ ہو، سیاسی لوگ ان کے ساتھ ہوں. تو خان صاحب نے وہاں سے تو انکار ہو گیا. ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں تو عمران خان صاحب کو ہو گیا تھا انکار. ان کا خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ جی میں جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ دوں گا کہ جی جب تک نئی حکومت نہیں آتی، جب تک انتخابات نہیں ہوتے، تب تک قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف برقرار رہیں گے. تو اس سے مجھے جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ میرے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے. قمر جاوید باجوہ صاحب کہیں گے کہ جی بھائی ہیں، آپ نے بھائی کا خیال رکھا ہے بھائی، تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو دوبارہ مجھے اقتدار میں لانے کے لیے وہی سہولت کاری میسر ہوگی جو 2018 میں تھی، تو وہ میسر نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں اب وہ دوبارہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات کے لیے کوئی بڑی شرط نہیں ہے. اگر سائفر کے اوپر تحقیقات، پہلے کہتے تھے جوڈیشل کمیشن، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اگر صحافی جو ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ بات مس نہیں کی، کیونکہ تمام تر اخبارات میں جو اور ٹی وی چینل جو چلا رہے ہیں اس میں جوڈیشل کمیشن کا لفظ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھاتے ہی کہا تھا کہ جی ہم اس سائفر کی تحقیقات کروائیں گے، حلف اٹھاتے ہی. تو تحقیقات کا تو حکومت اعلان پہلے کر چکی ہے. عمران خان صاحب کا شرط تھی کہ جوڈیشل کمیشن، تو جوڈیشل کمیشن والی شرط سے بھی عمران خان صاحب اب ہو گئے پیچھے. اس کے بعد جب تحریک چلانا شروع ہوئے تو جی انتخابات کی تاریخ دیں گے تو میں تحریک چلاؤں گا، ورنہ میں چوروں سے ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. لیکن اس دوران بھی عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، جب تحریک شروع کی تھی اپریل میں، یعنی اپریل میں جب حکومت ختم ہو گئی، جب پراپر نکلے تھے اور 25 مئی کا لانگ مارچ کیا تھا، اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات میں نے فوج کے ساتھ کرنے، ان کے ساتھ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، انتخابات کی تاریخ مجھے فوج دے گی، فوج سے مجھے انتخابات چاہیے. یاد ہے آپ کو فواد چودھری صاحب کا وہ جلسہ جہلم کا، جس میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ چوکیداروں آپ ان کو نکالو اور انتخابات کرواؤ. یہ ان کا عمران خان صاحب نے خود کئی بار کہا کہ جی غلطی جو کی ہے وہ غلطی سدھارو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو نام لے کر، نیوٹرل کہہ کر کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، چلے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نکالو اور انتخابات کرواؤ. تو سارا کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، سارا کچھ. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ رحیم یار خان میں جلسہ اپنے عروج پر، یعنی عمران خان صاحب کا خطاب ہوا چاہتا تھا. ابھی وہ میں نے خطاب سنا نہیں ہے، وہ اگلے صبح کے ولاگ میں اس پر اگر عمران خان صاحب نے اس میں کوئی بات کی، کوئی لانگ مارچ کا اعلان کیا، کوئی بڑی تحریک چلانے کا اعلان کیا، تو اس پر صبح کے ولاگ میں بات ہو جائے گی.
لیکن میں گزارش کر رہا تھا کہ جھاگ کی طرح عمران خان صاحب کی وہ تحریک جو ہے وہ بیٹھ گئی 6 ماہ کے اندر اندر. تحریکیں جو حقیقی آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ تو صدیوں چلا کرتی ہیں, اس کے لیے تو بہت زیادہ قربانیاں دی جاتی ہیں. یہاں تو ایک شہباز گل صاحب جیل جانے کے بعد واپس آئے, یوٹیوبر بن گئے, عمران خان صاحب نے ان کو بنی گالہ میں بلانا چھوڑ دیا. تو بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ مانگ کچھ رہے تھے, جو مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا, نیچے 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 آتے گئے. یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ عام جو لطیفہ ہے کہ کارپیٹ خریدنے والا 5,000 والا کارپیٹ 200 روپے میں بیچنے کو تیار ہو گئے, لیکن 200 روپے میں بھی عمران خان صاحب کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. 200 روپے میں 5,000 کی بولی لگائی تھی, 200 روپے کی تک عمران خان صاحب خود آ گئے, لیکن 200 روپے میں بھی یہ حکومت عمران خان صاحب سے ان کا جو بھی ہے وہ عمران خان صاحب کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں جی آپ 200 میں بھی ہمیں مہنگے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک چیز طے کر رکھی تھی عمران خان صاحب کے رویے کی وجہ سے, 2014 کے دھرنوں کے بعد کے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. یعنی دھرنوں کے بعد, دھرنوں میں عمران خان صاحب نے استعفیٰ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس استعفے کے بعد خان صاحب کو واپس لایا گیا تھا, اور اس وقت کوششیں کی تھیں پیپلز پارٹی نے, آصف زرداری, خورشید شاہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے, ان سب نے کوشش کی تھی کہ یار عمران خان صاحب نے جو استعفے دیے نا وہ استعفے واپس لیں اور آ جائیں. تو حکومت کو منا لیا تھا. عمران خان صاحب جب واپس آئے تھے تو اس وقت خواجہ آصف صاحب کی وہ تاریخی تقریر, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہ تو سب نے سنی ہوگی. لیکن بہرحال پھر قومی اسمبلی میں بیٹھے, 2018 تک قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے. اب وہی سیم سچویشن عمران خان صاحب کے لیے بننے جا رہی ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے واپس لے آؤ, لیکن عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب چاہتے ہیں, بن نہیں رہی. لیکن آصف زرداری, نواز شریف, انہوں نے ایک چیز, مولانا فضل الرحمان, انہوں نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب, ان کا خیال ہے, میں یہ ان کے خیال سے متفق ہونا نہ ہونا میرا ضروری نہیں ہے, ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی آدمی نہیں ہیں, وہ سیاست میں اجنبی ہیں, ایلین ہیں. نہ ان کی انداز سیاست کا سیاسی ہے, نہ وہ آئین میں یقین رکھتے ہیں, نہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, نہ ووٹ میں یقین رکھتے ہیں. وہ کندھوں پر بیٹھ کر آنا چاہتے ہیں یا بلیک میل کر کے آنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کو سیاست سے دور رکھا جائے, اور سیاست سے دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ انگیج نہ کیا جائے. آج اگر عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں, اگر سائفر کی تحقیقات ایک چھوٹے سے افسر کے ذریعے تحقیقات, FIA کے افسر کے ذریعے تحقیقات کرنے کا بھی اگر حکومت اعلان کر دے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے, تو حکومت یہ سمجھے گی کہ جی ہمیں, یا عمران خان صاحب یہ شو کریں گے کہ جی کیا کہتے ہیں, میں نے حکومت کو جھکا لیا اپنے قدموں, پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں, پروپیگنڈا کر لیں گے. تو خان صاحب اب ماحول بنا رہے ہیں بیسیکلی واپسی کا, اور یہ ماحول صرف عمران خان صاحب نہیں بنا رہے, عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ 3-4 دن کا پہلے کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں نئے پولیٹیکل فریم ورک کے لیے, ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور نیا پولیٹیکل فریم ورک بنائیں, اور اس طرح کی جو باتیں تھیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس دن میں نے گزارش کی تھی کہ جو ایک ماحول بنتا آ رہا تھا, اب اس کا یہ برملا اعلان ہے, اظہار ہے کہ ہم الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ خان صاحب کو نظر آ گیا ہوا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں صرف اور صرف ایک باعزت راستہ دو تحریک وتھڈرا کرنے کا, اور باعزت راستہ تب ہوتا ہے جب مذاکرات بنے. کوئی کمیٹی بنا لو, میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کمیٹی بنا لو, کوئی سی بھی کمیٹی بنا لو, 4 لوگ اپنی طرف سے نامزد کر لو, 4 لوگ ہم سے لے لو, پھر کمیٹی کچھ کرے نہ کرے, صرف یہ ہو کہ جی خان صاحب یہ کہے کہ جی حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں, مذاکرات کامیاب ہوئے ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ہم دوبارہ تحریک میں آ جائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح 25 مئی کو لانگ مارچ لے کر پہنچے تھے 26 مئی کی صبح, اور وہاں یہ کہہ کر عمران خان صاحب نے دوڑ لگا دی تھی کہ جی ابھی میں جا رہا ہوں کیونکہ خون خرابے کا اندیشہ ہے, لہٰذا میں 6 دن کے بعد واپس آؤں گا. تو وہ 6 دن ابھی تک نہیں پورے ہوئے, ابھی تک عمران خان صاحب کے. اور عالم یہ ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. پیچھے دوڑنے کے پیچھے سیدھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دماغ میں جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے, جو ایک ان کی پرانی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 20-25 ہزار لوگ لے کر آ جائیں اور فوج والوں جرنیلوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, جرنیلوں کی یہ ہو جائے گی. تو یہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں 2-4 جلسے کروں گا, 1 لانگ مارچ کروں گا, اور اس کے بعد آ کر میرے قدموں میں سارے بیٹھ جائیں گے اور مجھے کہیں گے عمران خان صاحب آپ تا حیات بادشاہ سلامت ہو.
تو یہ عمران خان صاحب کے دماغ میں تھا۔ میں نے یہ گزارش ایک بار نہیں کئی بار اپنے ویلاگس میں کی ہے کہ خان صاحب کا ٹارگٹ تھا مئی، 25 مئی والے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد عمران خان صاحب جو مرضی کر لیں، اب کچھ نہیں ہونا ان کا، اب ان کو کوئی بھی اب ان کو الیکشن نہیں دے سکتا۔ اور خان صاحب کے حق میں بھی اب انتخابات نہیں ہیں، کیونکہ اب انتخابات ہوں گے بھی تو نومبر کے بعد ہوں گے، کیونکہ ساری سیاست نومبر کے گرد گھوم رہی تھی، تو نومبر والے جو ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب وہ اچیو نہیں کر سکے۔ لہٰذا اب عمران خان صاحب کو یہ بارے میں ہے کہ جی اب بجائے اس کے کہ مزید مصیبت کی طرف جائیں تو چپ کر کے بیٹھے، جلد سے جلد سے کھیلیں، تحریک جو ہے حقیقی آزادی کی تحریک وہ کر لیں واپس، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں لانگ مارچ کی شکل میں انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب آئیں گے جتھے لے کر، اور اگر خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومت ہمیں پولیس نہیں بھی دے گی تو بھی ہمارے پاس رینجرز ہے، اور اگر عمران خان صاحب مسلح جتھے لے کر آئیں گے تو وہ جس طرح آئیں گے ہم ان کا اس طرح جو ہے ان کے ساتھ اس طرح نمٹیں گے۔ یعنی اگر وہ مسلح ہو کر آئیں گے تو پھر جواب وہی ملے گا، آنسو گیس بھی ہوگی، ربڑ کی گولیاں بھی ہوں گی، ڈرون سے آنسو گیس پھینکی جائے گی، تو مطلب پراپر عمران خان صاحب کی دھلائی کی جائے گی، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب اسی وجہ سے بھی کہ یار کہیں سے کوئی عمران خان صاحب کو اشارہ نہیں مل رہا کہ جی آپ آ جاؤ نا، ہم آپ بیٹھے۔ پہلے 25 مئی کو غلط صحیح یا مطلب غلط فہمی کا شکار ہی صحیح عمران خان صاحب کو اشارے ہو رہے تھے اور وہ آ گئے تھے، لیکن اب وہ اشارے بھی نہیں مل رہے، اس لیے روزانہ نئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، بلیک میلنگ کرنے کے لیے نئی دھمکی دیتے ہیں، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے خراب ہوئے۔ میں بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب کے تعلقات کیسے کب خراب ہوئے۔ سب سے پہلے خراب ہوئے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر، پہلی بات۔ اس کے بعد خراب ہوئے کہ جب پتہ چلا کہ جی ہیرو کے ہار کی شکایت لگانے والے انٹیلیجنس افسر جو ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ تو انہوں نے تو کرپشن کا گڑھ بنا رکھا ہے آپ کے گھر کو، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا رشوتیں لیتی رہتی ہیں، ہیرو کے ہار اور فلاں انہوں نے شکایت لگائی، تو وہ انٹیلیجنس افسر جو ہیں وہ تبدیل کر لیے عمران خان صاحب نے۔ پھر فیض حمید صاحب کے تبادلے کے معاملے پر، اور اس سے بڑھ کر ذاتی محفلوں میں عمران خان صاحب، فیض حمید کا تبادلہ تو بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے عمران خان صاحب ذاتی محفلوں میں یہ کہتے رہے کہ میرے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئے گی تو میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی چھٹی کر دوں گا، میں ان کو گھر بھیج دوں گا۔ یہ میں نے اپنے ویلاگس میں باتیں بتائی ہوئی ہے۔ پھر گورنر ہاؤس لاہور میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بڑے کو ہٹا کے چھوٹے کو لگا دوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کی غلط فہمیاں تھیں وہ عمران خان صاحب کی غلطیاں تھیں بیسیکلی۔ وہاں سے عمران خان صاحب جو لاڈلے تھے بقول پرویز الہی صاحب، جن کو گود میں بٹھا کر لایا گیا تھا، جن کی نیپیاں بدلی جاتی تھیں، وہاں سے ان کے تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ وہ لانے والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جی مطلب ایک یہاں تک باتیں ہوئی نا کہ جو ان کے اگر کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہوتا تھا نا، وہ کہتے فلاں جنرل کو کہہ دو جا کر لے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ جی جیسے میری حکومت، میں صرف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوں، باقی جو کام ہے نا یہ جنرلز کرتے رہیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، معیشت ٹھیک کرنی، خارجہ امور کے معاملات دیکھنے، جو کچھ کرنا سارا کچھ وہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ وہ کریں گے۔ تو وہاں بیسیکلی عمران خان صاحب کو میں یاد دلا رہا ہوں صرف کہ وہ آپ کی غلط فہمی تھی، وہ آپ کی غلطی تھی، جہاں سے آپ کے تعلقات ہوئے خراب، اور مزید خراب آپ نے تب کیے جب آپ نے سائفر کا ڈرامہ بنایا، جب آپ نے امریکی سازش کا ڈرامہ بنایا۔ اور امریکی سازش کے ڈرامے والی بات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں بھی کہی بقول سلیم صافی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو سازشی ڈرامہ رچایا تھا اس سے تو پاکستان کے تعلقات دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ خراب ہو گئے، آپ نے تو سفارتکاری کا بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ تو وہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس سائفر اور امریکی سازش میں ہینڈلرز اور غدار کے جو القابات دے رہے تھے، اور آخری شہباز گل صاحب کا جو معاملہ تھا جس میں شہباز گل صاحب نے کہا تھا فوج کو تقسیم کرنے کا جو بیپر دیا تھا شہباز گل نے، اور اس کے بعد فوج کے لیے یہ کہنا کہ ان کے اندر کوئی محب وطن اور غیر محب وطن جرنیلز بھی ہوتے ہیں، یعنی آصف زرداری اور نواز شریف ایسے کسی جرنیل کو نہیں لگائیں گے جو تگڑا اور محب وطن ہو، کیونکہ تگڑا اور محب وطن ان سے پوچھے گا۔ تو خان صاحب بیسیکلی ان کو ہر طرف سے ہو گیا انکار عمران خان صاحب، اور دھمکیاں الگ سے مل رہی ہیں۔ لہٰذا اب عمران خان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے، سیاسی جان کی بات کروں، سیاسی جان بچانے کے لیے دوبارہ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ سیاسی قبیلہ مجھے اپنا لے، لیکن مجھے اس چیز کا امکان نظر نہیں آ رہا کہ حکومت
آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ انگیج کریں گے. وہ انگیج نہیں کریں گے، خان صاحب کا بندوبست کریں گے، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ